ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کسی بڑی پیش رفت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، کیونکہ ہلچل مچ رہی ہے اور یہ اس مرتبہ ماضی سے قطعی طور پر مختلف ہے، کیونکہ ماضی میں جب بھی پاکستان کے اندر یا کوئی دنیا کے اندر امپورٹنٹ پیش رفت ہوتی تھی تو پاکستان امریکہ کے اتحادی کے طور پر سامنے آتا تھا، چاہے وہ جنگ و جدل کی صورتحال ہو یا کولڈ وار کے دوران امریکہ اور روس کے درمیان تنازع میں جب بھی کسی جگہ پر پاکستان کو کوئی رول ادا کرنے کا موقع ملا، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ ہی مل کے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے جواب میں امریکہ میں پاکستان کی معیشت کو بڑھانے میں مدد کی، پاکستان کو فوجی مدد کی، پاکستان کو ڈالرز دیے، جس کے نتیجے میں 1960 کی دہائی میں خاموش، جبکہ 1980 اور 2000 کی دہائیوں میں زیادہ متحرک فوجی اتحاد رہا۔ لیکن اب صورتحال قطعی طور پر مختلف ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان عالمی سیاست میں ایک نئے کردار کے لیے تیار ہو رہا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ جو دنیا کا جو سٹیج ہے، اس میں جو مرکزی کردار ہے شاید وہ امریکہ کا نہیں ہوگا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے چین کے ساتھ پاکستان کے فوجی تعلقات نہ صرف مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان مشرق وسطیٰ کے امیر خلیجی ممالک کے ساتھ ممکنہ طور پر ان کی سلامتی میں مدد کے عوض مالیاتی تعلقات بھی استوار ہوں گے، یعنی پاکستان کو اپنے مشرق سے ہتھیار مل سکتے ہیں اور اپنے مغرب سے وہ تمام مالی وسائل جس کی اس وقت پاکستان کو اشد ضرورت ہے۔ اور یہی وہ صورتحال ہے جس نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی ڈیفنس ڈیل سے پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا ازلی دشمن اس وقت جو ہے وہ دانت کچکچا رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ اس کے حق میں ہے، اس کے مخالف ہے، اور کیا اس مرتبہ سعودی عرب اگر انڈیا کی طرف سے پاکستان پر اٹیک کیا جاتا ہے تو کیا سعودی عرب جس طریقے سے ماضی میں یہ جو بھی مئی کی صورتحال تھی، سعودی عرب نے ایک خاموش ڈپلومیٹک کردار ادا کیا تھا، لیکن اگلی مرتبہ کیا سعودی عرب پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا اور شانہ بشانہ انڈیا کے خلاف جنگ لڑے گا؟ اور ایسی صورتحال سے یقینی طور پر انڈیا کی معیشت کے اوپر بھی بہت بڑے سوالات اور اس کے اوپر دباؤ بھی آنا 100% طے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی پاک سعودی ڈیل کے اوپر خاموش رہنا نہیں بنتا تھا، اور امریکہ جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے لا تعلق بھی نہیں ہے اور خاموش بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ڈیل اس مرتبہ ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان، اس میں امریکہ کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ ماضی کے مقابلے میں نہ صرف بالکل مختلف ہے، بلکہ انڈائریکٹلی امریکہ نے مستقبل کے اپنے عزائم سے پردہ اٹھایا ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ کی طرف سے 2 ایسی ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ امریکہ یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس کو ایک مختلف پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے اور ایک مختلف انداز سے اس ڈیل کو یا تو سبوتاج کرے گا یا اس ڈیل کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ 2 امپورٹنٹ اعلانات کون سے ہیں یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور سپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280۔ ان میں سے پہلا اعلان یا پہلا اقدام وہ آیا ہے سلامتی کونسل میں، جہاں پر سلامتی کونسل کے 15 اراکین میں سے 10 اراکین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کو پیش کیا تھا اور اسرائیل کو فوری طور پر حملے بند کرنے کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ 15 میں سے 10 اراکین کی قرارداد کو امریکہ کی طرف سے ویٹو کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس قرارداد میں اسرائیل کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور اسرائیل کے جو رائٹ آف ڈیفنس ہے
اس کو بھی مکمل طور پر اس قرارداد میں نگیٹ کر دیا گیا۔ امریکہ کی طرف سے یہ موقف بھی سامنے آیا ہے کہ جب تک حماس مکمل طور پر سرنڈر نہیں کرے گا اور وہ تمام یرغمالی جو کہ اس وقت تک حماس کے پاس موجود ہیں وہ یرغمالیوں کو بغیر کسی شرط کے رہا نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے وہ جنگ بند نہیں کی جائے گی اور امریکہ اس کو ویٹو کرتا رہے گا۔ بڑا امپورٹنٹ اعلان ہے۔ دوسرا اعلان آیا ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے برطانیہ میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ امریکہ افغانستان میں فوج اتارنے اور بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ اب یہ دونوں اعلانات کس طریقے سے اس پورے سیکیورٹی پیراڈائم پر اثر انداز ہوں گے جو کہ اب تشکیل پایا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ہونے والی ڈیفنس ڈیل کے نتیجے میں، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ صورتحال ہے۔ یہ بات تو واضح ہوگی، اس میں کسی کو اب کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اسرائیل انفیکٹ جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکی اشیرباد کے ساتھ ہی کر رہا ہے، اور غزہ کو جس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا ہے، غزہ کا 90% ایریا اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، کھنڈر کر دیا گیا ہے، اس میں سے کوئی بلڈنگ سلامت نہیں رکھی گئی، اور جو 10% غزہ کے اندر عمارات موجود ہیں وہ بھی کھنڈر سے بدتر ہیں۔ البتہ وہ 10% سٹرکچرز کم از کم ابھی تک غزہ میں موجود ہیں، اور جس طریقے سے شفار بجا کر اسرائیلی فوجوں نے غزہ پر قبضے کے عمل کا آغاز کیا ہے، یہ حماس کو سرنڈر کرانے یا یرغمالیوں کو کم از کم رہا کرانے کی حکمت عملی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر یرغمالیوں کو رہا کرانے کی بات ہوتی یا جنگ بندی کی بات ہوتی تو خود ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں 3 مرتبہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ فائر بندی ہو جائے اور یرغمالیوں کو رہا کیا جائے، اور تینوں مرتبہ حماس کی طرف سے مثبت رد عمل سامنے آیا اور حماس نے ہر مرتبہ یرغمالیوں کو رہا کرنے کی جو مطالبہ تھا اس کو تسلیم بھی کیا اور یرغمالیوں کو رہا کرنے کا اعلان بھی کیا، لیکن اس کے بعد نہ جنگ بندی ہوئی اور نہ ہی یرغمالیوں کو رہا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے ایشو کو اسرائیل اور امریکہ محض ایک سٹنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محض غزہ کے اندر 56 مزید فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے، اور ایک کارروائی کے اندر 4 اسرائیلی فوجیوں کو بھی کتے کی موت مار دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کسی اور پلان کا حصہ ہے، اور یہ وہی پلان ہے جس کو روکنے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، یعنی اسرائیل کی توسیع کا منصوبہ۔ اسرائیل کو ان کی اپنی مذہبی عقائد کے مطابق دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کے درمیان جو بھی ایریا ہے جس کو وہ اپنا حصہ تصور کرتے ہیں اس پر حق ملکیت کو تسلیم کرنا اور اس کو آگے بڑھانا۔ نہ صرف یہ بلکہ فوری طور پر ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہے جہاں پر اسرائیل کے وزیر خزانہ کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ غزہ کو جو ہے وہ غیر معمولی منافع بخش ریئل اسٹیٹ کا طور پر اس نے پورٹرے کیا ہے۔ اسرائیل کا وزیر خزانہ ہے جس کا نام ہے بیزلیل سموٹرچ، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ غزہ کی تقسیم پر بات چیت کر رہے ہیں، اور اسرائیلی وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ غیر معمولی منافع بخش ریئل اسٹیٹ منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کی فائل اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس کے صدارتی آفس کی میز کے اوپر موجود ہے۔ CNN کے مطابق یہ جو وزیر خزانہ ہیں اسرائیل کے بیزلیل سموٹرچ، انہوں نے ایک اربن رینیول سمٹ سے خطاب کیا ہے تل ابیب میں، اور انہوں نے اپنے اس خطاب میں دائیں بازو کے سخت گیر وزیر کی طرف سے اس بات کو منسوب کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے غزہ جنگ پر بہت پیسہ خرچ کیا ہے، لہٰذا ہمیں غزہ کی زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی میں حصہ بانٹنا ہوگا۔
بیزل سیموترچ کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے امریکہ کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے اور اس معاملے پر ایک بزنس پلان پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔ ہم نے انہدام کا مرحلہ اب مکمل کر لیا ہے، جو ہمیشہ شہری تجدید کاری کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اب ہمیں تعمیر کرنا ہے۔